لیکن فیصل صاحب اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو دیکھیں تو یہ پہلی بار تو نہیں ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ لیڈ نظام چل رہا ہے. ہمارے ٹائم پہ بھی تھا، پہلے بھی تھا. اچھا، جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں الٹیمیٹلی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اکوموڈیشن کرنی پڑی ہے، ہمیشہ یہ ہوا ہے. اس بار ہاؤ کین اٹ بی ڈفرنٹ؟ الٹیمیٹلی تو جو پاپولر جماعت ہے، ہم لیٹس اسیوم جو آپ بھی شاید مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی تو وہ پاپولیرٹی نہیں ہے جو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہے. نہیں، وہ سمجھتے بھی نہیں ہے، سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہے. الٹیمیٹلی اگر اس نظام نے آگے چلنا ہے تو جو ہر باری ماضی میں ہوا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اکوموڈیشن تو ہونی ہے اسٹیبلشمنٹ اور سب سے مقبول جماعت کی. یہ ماضی ہمیں بتاتا ہے. پرووائڈیڈ دیر از ریلیونس. ابھی ریلیونس ہی نہیں ہے نا، ابھی ریلیونس ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں بن رہا، کوئی مجبوری ہی نہیں ہے. ہر چیز الحمدللہ پازیٹیو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب جب پازیٹیو ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں پیش آئی. ہر بار کبھی نہ کبھی ضرورت تھی. جس وقت ہم تھے تو پی ڈی ایم 1 کی ضرورت تھی کیونکہ ہم پرفارم نہیں کر پا رہے تھے، ہم کر ہی نہیں پا رہے تھے، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. ٹھیک ہے، پی ڈی ایم 1 کی حکومت لڑکھڑا رہی تھی کیونکہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی بیساکھیوں میں ویژن نہیں تھا. ٹھیک ہے، جب پی ڈی ایم 2 آئی تو بیساکھیاں جو تھیں وہ اسکیٹ بورڈ بن گئی. آپ اس میں بیٹھے اور اڑنا شروع ہو گئی. تو یہ تو قسمت کی بات ہے سر، آپ قسمت کو رو سکتے ہیں. لیکن کبھی نہ کبھی تو الیکشن ہونے ہیں نا سر. کبھی نہ کبھی الیکشن ہوں گے تو جیسے پہلے الیکشن اوبلیگ سلیکشن ہوتی رہی ہے تو پچھلے 65 سال سے ہو رہی ہے تو اگلے 65 سال بھی ہو جائے گی. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بہت مشکل ہوگا. جتنا دیکھیں نا 2024 میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کی کاسٹ بڑی ہائی رہی. 2018 میں بھی تو ہوئے تھے، برداشت ہو گئی تھا. اس سے پہلے 2013 میں ہوئے تو بھی برداشت کیا تھا. تو سلوشن یہ کہ اسی طریقے سے معاملات کو ابھی تک تو سر میں آپ کو یہی سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگ پریپیئرڈ ہیں. اور لاجک یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے معاملات اتنے بہتر ہو جائیں کہ لوگ کہنے نہیں بڑی بڑا نظام ڈیلیور کر رہی ہے. سر لوگ کہہ رہے ہیں نا، ناٹ دیٹ میں کہہ رہا ہوں کوئی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، لیکن لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. فلائٹ آف کیپٹل رک گیا ہے، کاروباری باتیں کر رہے ہیں پازیٹیو. ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں. لوکل انویسٹمنٹ ہی شروع ہو گئی. جو پیسہ دبا کے بیٹھے تھے وہ باہر نکالنا شروع ہو گئے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز سب کے لوگ، میں نے آپ کو کہا نا کہ لوگوں کو اپنے مسائل سے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، 2 4 5 چیزیں آپٹکس کے لیے اگر کر دی گئیں، ٹھیک ہے، تو اور چیزیں شیپ اپ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ بتائیں پاکستان تحریک انصاف میں جو یہ جھگڑا پڑا ہوا ہے اس میں الٹیمیٹلی کون جیتے گا اور کون ہارے گا؟ سر یہ تو سکندر اور مقدر کی بات ہے. اب ہم ویٹ کر رہے ہیں. نہیں، آپ کو نظر تو آ رہا ہوگا نا. نہیں، مجھے تو پتہ ہے کہ دوڑ کے پہلے 3 دوڑ کے کون چیمپئن ہے تو دیکھتے ہیں سر. لیکن یہاں پتہ نہیں ہوتا نا سر، ضرورت کے تحت 4تھے نمبر والے کی باری آئی تھی پہلے میں، اور 10ویں کی بھی آئی تھی، اور فیل ہونے والے کی بھی آئی تھی. تو ہم نے تو یہ سیاست میں دیکھا ہے، تو اس لیے کوئی چیز پریڈکشن اس کے اندر کرنا مشکل ہے. ابھی لڑائی تیز ہو جائے گی. Who is the real power broker in PTI other than عمران خان صاحب؟ In terms with establishment؟ نہیں، پارٹی کے اندر جن کا ایکچوئل ہولڈ ہے اس ٹائم. بیگم صاحبہ، ایک دھڑا ان کے پاس، ایک دھڑا بہنوں کے پاس، ایک دھڑا گنڈا پور کے پاس ہے، ایک دھڑا لائرس کا، ایک دھڑا خان کا. اوور آل تو خان اور پی ٹی آئی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج آپ جو اتنا کانفیڈنٹلی دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیاں خان صاحب کو بلاتی ہیں فتنہ، وہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ بیکاز اب ہی از نو مور اے تھریٹ ٹو دیم، بیکاز چیزیں اسٹیبلائز ہو گئی. ورنہ یہ بات کہتے ہوئے بھی کامتے تھے، ہر وقت کہتے تھے ہم بات چیت کریں گے. یاد ہے آپ کو ٹائم ابھی گزرا ہے 2 4 6 مہینے پہلے. میں کل پرسوں میں اسد عمر صاحب سے بات کر رہا تھا اسی شو پہ، تو اسد صاحب کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ اگر خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی کا ان کا جو کور ان کا سپورٹ بیس ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، خان صاحب کی سیاست کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ابھی جو بھی تلخیاں ہیں وہ 2 منٹ میں ختم ہو جائیں گی. دیکھیں سر، پھر تو جن نے آپ کو یہ باتیں کہی ہیں ان سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. وہ تو سب ہاتھ اٹھا کے چلے گئے سر، نکل گئے پتلی گلی سے. ٹھیک ہے، سو ان مشوروں کی باتیں جو کھڑا نہیں، میں تو نکالا گیا، اور جیسے میں نکالا گیا تو پارٹی آسمان پہ تھی اور خان صاحب چاند پہ تھے. ٹھیک ہے، وہ تو آپ کسی کو تھوڑی پتا تھا یہاں تک آئے گی. وہ تو مجھے میری پریڈکشن تھی، انالیسس تھے، انڈرسٹینڈنگ تھی، انفارمیشن تھی جس کو میں کمپائل کر کے چل رہا تھا. میں پارٹی کا 15 سال سے حصہ تھا. تو آئی کین سینس کہ وہ ان کے بیچ میں خان صاحب کا کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب میرے لیے ایک ایشو ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ جانو خطرہ ہے، تو وین ہی کمز آؤٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اگر بیل بھی ہوتی ہے، مثال دے رہا ہوں ڈیبیٹ سے، فار ڈیبیٹ سے، آپ کو اس ملک کے اندر یہ بڑا ڈینجرس ملک ہے. اس ملک میں ایوان سے پھانسی بھی چڑھایا گیا ہے اور جیل سے ایوان میں لایا گیا. یہ آپ نے دیکھا ہے، اور ایسا نہیں دیکھا کہ 50 سال پہلے دیکھا ہے، ابھی دیکھا ہے، ریسنٹ ایئرز میں دیکھا ہے.
ٹھیک ہے. تو جب اتنی باریک لائن ہو تو آپ کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. خان صاحب کب تک جیل میں رہیں گے؟ ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہا دنیاوی اور قانونی طور پر باہر آتے ہوئے, اور باہر آنے کا راستہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو پارٹی کے سکندر دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, جو سپلٹ ہے پارٹی کے اندر, وہ چاہتے ہی نہیں خان باہر آئیں. ان کی پاپولیرٹی بقول آپ کے جو ہے, اور نیچرلی باقی پولیٹیکل پارٹی سے اگر یہاں تھے پہلے تو یہاں آ گئے ہیں, لیکن ان سے اوپر ہی ہیں, لیکن وہ پاپولیرٹی کو کیش کریں گے لوگ. دے آل وانٹ کہ خان صاحب اندر ہیں, یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ان کا کچھ ہو جائے تو پھر ایک ویو ان کو مل جائے. تو اگر آج اس وقت یہ فیصلہ پارٹی کر بھی لے کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لی, دوسری طرف سے کوئی انٹرسٹ ہوگا؟ سر پیر پڑے ہوئے سر. یا ابھی آپ نے سواتی صاحب والا ایپیسوڈ دیکھا, سواتی صاحب نے کلیم کیے کہ ان کو مینڈیٹ مل گیا ہے. جب میں خان صاحب نے ڈینائی کر دیا انہوں نے. اور پھر سواتی صاحب کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے انہوں نے ایک وہ 1 بلین کا چیک دیا, وہ جعلی نکلا. پھر اس کے بعد وہ گائے بھینسیں جن کی چارہ کھا گئی ان کو مارا پیٹا, ان کو اسکول میں ڈال دیا, ان کی فیس بند کر دی. پھر یہ انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے لوگوں کے اوپر الزامات لگائے, دھاڑے ماری, ماتم کیے. اور اس کے بعد اب یہ آیا اور اس کو سب کچھ خان صاحب نے زیرو کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ سب اپنی چورن بیچ رہے تھے نا. دے ور ٹرائنگ ٹو سیل دیم سیلز آؤٹ آف ہز ریلیونس. ٹھیک ہے, تو وہ خان صاحب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا ساری باتیں, اسی لیے وہ نگیٹ کرنا شروع ہو گئے. سو بیسکلی فائنل کوشچن, جو ابھی معاملات اس وقت موجودہ حالات ہیں, جو اسٹیٹس کو ہے, نو چینج ایکسپیکٹڈ؟ ناٹ ایٹ آل. نو ڈیل, نو ڈھیل.